بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ قلعہ بلتنت کب اور کیسے بنا، اور ایک باپ کی بیٹی سے محبت کی کیا نشانی تھی کہ اس نے اس کے لیے قلعہ تعمیر کروا دیا۔ جیسا کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کو یہ انفرادیت حاصل رہی ہے کہ یہاں کے بادشاہ اور حکمران اپنے پیاروں کے لیے محل، قلعے اور یادگار عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے جو ان کی محبت اور عقیدت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تاریخ پاک و ہند ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس میں تاج محل، نور محل قابل ذکر ہیں۔ جیسا کہ قیام پاکستان سے پہلے رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک ایسی عمارت کا ذکر ملتا ہے جو لاہور میں رنجیت سنگھ حکومت کے ایک فرانسیسی جنرل الارڈ نے اپنی ایک سکھ بیوی بانو پانڈے جیسے فرانسیسی میں پاندان کہتے تھے یہ محبت میں اس کی زندگی میں ہی فرانسیسی شہریت سینٹ ٹروپا کے ساحل پر واقع ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ محل تعمیر کروایا۔ یہ محل اپنی تعمیر اور اپنے محل وقوع کی وجہ سے ایک شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ اس محل کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جنرل الارڈ کی موت کے بعد یہ الارڈ فیملی نے اسے ایک پرتعش 5 اسٹار ہوٹل میں بدل دیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا شمار اب بھی دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل الارڈ تو اب بھی لاہور میں دفن ہے، لیکن ان کی چہیتی بیوی پان وائف فرانس میں ابدی نیند سو رہی ہیں۔ اس طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک ایسے تاریخی قلعے کا ذکر ملتا ہے جو یہاں کے ایک حکمران نے اپنی چہیتی بیٹی کی خواہش پر اس کے سسرال میں تعمیر کروا دیا تھا۔ اب گلگت بلستان ایک الگ صوبے کی شناخت سے جانا جاتا ہے، جبکہ تاریخی اعتبار سے بلستان کئی سو سال قبل تبت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب لداخ میں تبت کے زیر اثر ہوا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بلستان کو مقامی طور پر اب بھی چھوٹا تبت کہا جاتا ہے۔ قلعہ بلتنت کب اور کیسے بنا؟ آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے وادی ہنزا کے حکمران شہزادہ باشنوائی جوائش خاندان کے چوتھے ولی عہد تھے۔ ان کی شادی بلستان کے حکمران راجہ ابدال کی بیٹی شاہ خاتون سے طے پائی تو شہزادی کی رہائش کے لیے قلعہ بلتنت کا انتخاب ہوا۔ قلعہ بلتنت کی تاریخ کے بارے میں دو قسم کی آرائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قلعہ بادشاہ راجہ ابدال نے اپنی بیٹی شاہ خاتون کو جہیز میں بنوا کر دیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ قلعہ تو آج سے 1100 سال پہلے سے تعمیر شدہ تھا، لیکن یہ نہ صرف رہائشی اعتبار سے محدود تعمیرات بلکہ ایک منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ شہزادی کی خواہش کے پیش نظر راجہ ابدال نے اپنی چہیتی بیٹی کی خواہش پر جہیز کے ساتھ ہی کاریگروں کی ایک ٹیم بھی وادی ہنزا میں روانہ کر دی تاکہ شہزادی کی خواہش کے عین مطابق قلعہ بلتنت کی اثر نو تعمیر اور توسیع کی جا سکے، اور اس کے مطابق شہزادی کے شاہ خاتون کے بعد ہنزا کی رانی بھی وہ بنی۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں سینہ بسینہ کئی روایات منسوب ہیں جو وہاں کے باسی اور تاریخ پر گہرے نظر رکھنے والے بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ قلعہ لگ بھگ 800 سال پہلے تعمیر کیا گیا، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی تعمیر 1100 سال پرانی ہے۔ تاہم تجزیہ دان اس عرصے کو اس لیے مستند مانتے ہیں کہ چند سال پہلے یہ قلعہ بلتنت کے بارے میں جو کاربن ڈیننگ تحقیق ہوئی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر سے پہلے یہاں پر بھی کوئی تعمیر تھی۔ ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے اس قیاس کو بھی اور تقویت ملتی ہے کہ جس کے مطابق قلعے کی تعمیر جو بنیادی طور پر ایک منزلہ تھی لگ بھگ 1100 سال قدیم ہے، جبکہ اس کی توسیع جو کہ شہزادی کے شادی کے بعد ہوئی تھی وہ اب بھی 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ کچھ لوگ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات یہ عہد لے کر بھیجے گئے تھے کہ انہیں ہر صورت شہزادی کی خواہشات کے مطابق ایک آرام دہ محل کم سے کم وقت میں تعمیر کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ ریکارڈ مدت میں یہ محل تعمیر کیا تھا۔ دوستوں، بلستان کا تاریخی اعتبار سے تبت سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ان دونوں علاقوں کے تہذیب و تمدن، طرز رہائش، رسم و رواج میں خاصی مماثلت نظر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قلعہ بلتنت اور تبت کے شہر لاسا میں واقع دلائی ماما کی سابقہ رہائش گاہ پوٹالہ محل میں حیران کن حد میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں محلوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے انہیں ایک ہی ماہر تعمیرات نے تعمیر کیا ہو۔ حالانکہ پوٹالہ محل بلتنت قلعہ کی تعمیر کے لگ بھگ
400 سال بعد تعمیر ہوا تھا۔ ان دونوں محلوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں پہاڑ کی بلند ترین چوٹیوں پر تعمیر ہوئے تھے، اور مورخین اس کی وجہ دشمن کے حملوں سے بچاؤ قرار دیتے ہیں۔ اس قلعے میں کیا چیز ہے؟ درائے حنزہ کے دوسری جانب اگر ہم نظر دوڑائیں تو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں اپنی پوری آب و تاب سے نظر آنے والے پرشکوہ 3 منزلہ یہ عمارت دراصل قلعہ بلتنت کی عمارت ہے۔ اس قلعے کے 62 دروازے اور 53 کمرے ہیں، اور اس قلعے کو جا بجا لکڑی کے روایتی کاموں سے سجایا گیا ہے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، کشادہ دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریاں ماہر کاریگروں کے لکڑی سے بنے نقش و نگار ان کے فن کی کمال کی گواہی دیتے ہیں۔ اس قلعے کی پہلی منزل چاروں طرف سے کھلی ہے، اور دوسری طرف میں ایک مہمان خانہ اور شاہی دربار موجود ہے۔ اس بڑے سے حال نما دربار میں حنزہ کے حکمران دربار لگایا کرتے تھے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس منزل پر شاہی دربار کو سیاحوں کے لیے جوں کا توں ابھی بھی محفوظ رکھا گیا ہے، اور سیاحوں کو یہاں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تیسری منزل پر حکمرانوں کے رہائشی کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہیں پر ایک بڑا سا سوراخ فریادیوں کے لیے آج بھی نظر آتا ہے، کہ جہاں نیچے کھڑے ہو کر فریادی پہلے بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جو عام طور پر اجناس کی شکل یا خشک میوہ جات کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ سب سے نچلی منزل پر گودام اور کھانے پینے کی اشیاء کے ذخیرے کرنے کے لیے بہت سارے کمرے بنائے گئے تھے، جبکہ اس کے تہخانے کو بطور جیل بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر چاندنی رات کے دوران اس قلعے کا دورہ کیا جائے تو وادی حنزہ کے سیر انگیز منظر کے علاوہ سامنے بلند و بالا پاشی پہاڑ نظر آتے ہیں، جو پہلی نظر میں دیکھنے میں اپنا ایک سیر چکر لیتے ہیں۔ اس قلعے کے بارے میں اور بہت کچھ یہ بھی ہے کہ 1945 میں یہ قلعہ حنزہ کے حکمرانوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوا تھا، جبکہ 1990 میں حنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعے کو باقاعدہ طور پر بلتنت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد آغا خان ٹرسٹ نے امریکہ اور ناروے حکومت کے تعاون سے 1996 میں اس کی بحالی کا کام شروع کیا، اور پھر 2004 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس کو بحالی کے لیے بہترین ایوارڈ سے نوازا۔ اس قلعے میں موجود میوزیم میں اس قلعے اور اس خطے سے جڑے نوادرات کے علاوہ مختلف ادوار کے حکمرانوں اور رانیوں کے ملبوسات، ان کے اسلحہ، آلات، موسیقی اور لوہے کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے باورچی خانے میں قدیم دور کے لوہے کے برتنوں میں ہر ماہ چاند کی 14 تاریخ کو سیاحوں کو معاوضے کے عوض شاہی دسترخوان پر روایتی کھانے بھی پیش کیے جاتے تھے۔